آج ہم ہاروت اور ماروت سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاروت ماروت کون تھے اور کہاں قید ہیں۔ حقیقت ہے یا صرف کہانی؟ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے انسان کے گناہوں کی اللہ سے شکایت کی کہ انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ وہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ان کے بگڑے کاموں کو ہم سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا ہم گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے، خواہ جتنا بھی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن لو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتوں کا انتخاب ہوا۔ حق تعالیٰ نے ان کو انسانی خواہشات دے کر شہر بابل میں اتار دیا۔ غرض یہ لوگ ایک جگہ قاضی کے کام میں لگ گئے اور فیصلے کرنے لگے، اور اللہ کے حکم سے روزانہ شام کو اسم اعظم کے ذریعہ آسمان پر جایا کرتے۔ یہ دونوں ایک مہینے تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصوں تک ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت ان کے پاس آئی جس کا نام زہرہ تھا۔ ملک فارس کے رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور ایک دن وہ اس کے گھر ملنے چلے گئے اور اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ تو عورت نے کہا تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کا قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی گئے اور نشے میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا علم بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعہ یہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعہ آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ستارہ کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت وہ اسم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ پھر انہیں سزا کے طور پر عذاب کا اختیار دیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کون سی سزا چنیں گے۔ انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کیا کیونکہ دنیا کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام بن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین اسے افسانہ اور من گڑھت کہانی قرار دیتے ہیں۔ وہی امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ شہر بابل میں ہاروت و ماروت سے ایک روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے اور علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعہ معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ تنتر منتر میں اتنے آگے نکل گئے کہ بڑے سے بڑے جادوگر بن گئے۔ تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو تنتر منتر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے تمام جادو اور تنتر منتر کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور شیطانوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے ساری کتاب نکلوائی جو ان کی زندگی میں چھین لیا گیا تھا اور ان کے گناہوں کو روکنے کے لیے چھپا دیا تھا۔
जो शैतान इसके करीब आने की कोशिश करता उसे जला दिया जाता। शैतान ने यह झूठ तेजी से फैला दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे और इन किताबों से जादू किया करते थे। बनी इसराइल इन किताबों को पढ़ना शुरू किया और फिर से जादू और तंत्र मंत्र फैलने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे, इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत व मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक यह ना कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब बाबुल में फितना फसाद बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने हारूत व मारूत 2 फरिश्तों को ज़मीन पर उतारा कि वो जादू के अमल से परेशान लोगों को इससे बचने का तरीका सिखाएं, ताकि वो जादूगर की जादू से महफूज रह सके। हालांकि यह तालीमात गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, जबकि वो फरिश्ते लोगों को कहते रहते थे कि यह तुम सबके लिए आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़र और नुकसान का बायस था। बाज़ इस्राएली रिवायतों में उस कुएं का भी जिक्र मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत व मारूत से मुलाकात भी की और जादू का इल्म भी सीखा।